اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت میں نے سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 87۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روک دو جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس طرح سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے لگو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم بہت ہی کم تھے، تو اسی خدا نے تم کو بہت زیادہ کر دیا۔ اور یہ بھی دیکھو کہ کیسا برا ہوتا ہے انجام خرابیاں پیدا کرنے والوں کا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی خلاف شرع، ظلم، جور، جبر اور زیادتی عام ہے۔ اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے، جبکہ ایسی قومیں ہمیشہ تباہ ہوتی رہی ہیں۔ ان کو ان کے علوم، فنون، صنعتیں، حرفتیں، مال دولت، تہذیب، تمدن، ترقیاں اور روشنیاں کسی قیمت پر ہلاکت سے نہیں بچا سکیں۔ ولا تقعدوا، اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ راستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو آدمی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ نمبر 2، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ لوگ رہزن و ڈاکو تھے اور ان کو اس فعل بد سے روکا گیا ہے۔ نمبر 3، دین کے راستوں پر مورچے بنا کر دین کے طلبگاروں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، یعنی جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دین سمجھنے جاتے یا دین کی باتیں سیکھ کر واپس آتے تھے تو یہ لوگ ان کے دلوں میں شیطان کی طرح وسوسے ڈالا کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہزاروں قسم کی غلط باتیں کرتے تھے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں سے پیغمبر خدا علیہ السلام کا وقار اٹھ جائے۔ مروی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نہایت عمدہ و قادر الکلام مقرر و خطیب تھے، اس لیے ان کا لقب بھی خطیب الانبیاء۔ یہ تفسیر انوار النجف کی جلد 6 صفحہ 59 پر لکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی سپورٹ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ اور دنیا کے سلسلے میں انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ اس میں کبھی نفع ہوگا اور کبھی نقصان، اس لیے جب اسے نفع کے ساتھ نقصان ہوتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ دنیا بھی ایک بازار کی مانند ہے جہاں نفع و نقصان سب ممکن ہے۔ انسان کو یہ سوچ کر کہ یہ عارضی مقام ہے، نہ نفع کے حصول پر مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی نقصان کی صورت میں غمگین ہونا چاہیے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جوشن کبیر کے 2 ٹکڑوں کی بھی وضاحت تھوڑی سی کر دی جائے۔ آج کا پہلا ٹکڑا ہے یا من عنده الکتاب، ہے وہ خدا کے جس کے پاس کتابوں کی ماں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو خود خداوند عالم نے کتابوں کی ماں کہا گیا ہے، اور ماں جڑ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ تمام کتابوں کی جڑ ہے، یعنی اور دوسری تمام کتابیں اسی کی تشریح ہیں، لیکن یہ اصل کتاب ہے۔ خداوند عالم کا ایک اسم یا حنان ہے جس کا مطلب ہے اے مہربان خدا۔ ظاہر ہے خدا سے زیادہ مہربان کوئی بھی نہیں ہے، اپنے بندوں پر وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے اور توبہ طلب کرے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 87 میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
اور اگر تم میں کا ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لاتا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو پھر صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، کیونکہ وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا صبر کیے رہو، صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یہ وعید اور تحدید ہے، یعنی دھمکی کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام انہیں کفر پر قائم رہنے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب ایمان لے آتے، کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو لازماً ایک گروہ وہ ہوگا جو نجات پائے گا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو ہلاک ہوگا، مگر اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، فوراً ہی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ یہ تفسیر جلالین میں بھی ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ نقی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں انشاءاللہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی احادیث پیش کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ان امام کی بھی 40 احادیث کو پیش کیا جائے۔ تفسیر کے دوران ہمارا زور تفسیر پر بھی ہے، حدیث پر بھی ہے، اور جوشن کبیر کے اسماء پر بھی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا سبھی دم بھرتے ہیں، لیکن شیعہ نے اہل بیت علیہم السلام کو محبوں میں منفرد مقام حاصل ہے، اس لیے کہ محب اور شیعہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ محب صرف محبت کرتا ہے، پیروی نہیں کرتا، جبکہ شیعہ محبت بھی کرتا ہے اور پیروی بھی کرتا ہے۔ لہذا ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور اقوال پر عمل کرے، تاکہ دوسرے لوگوں میں ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کا مالک ہو اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے فخر کا باعث بنے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام شیعوں کو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے اور جو بھی تمہیں امین بنائے اس سے امانت لوٹا دینے کی ہدایت کرتا ہوں، وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، اور طویل سجدے کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہیں۔ امام علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے عملی طور پر آگے آئیں اور اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ اس کے لیے محاسبہ نفس کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 83 پر کہ حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، تم اپنا حساب خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کیونکہ اگر تم ایسا کر لو گے تو روز حساب بہت آسانی ہوگی، اور اپنے نفس کو اچھی طرح سے وزن کر لو قبل اس کے کہ اسے تولا جائے، اور اس عظیم دن کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جس دن خدا کے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور یاد رکھو اس دن کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں رہے گی۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر روز اپنا حساب کرے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 72 پر لکھا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز اپنا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو خدا سے مزید عمل کرنے کی توفیق طلب کرے اور اس پر شکر کرے، اور اگر کوئی برا کام کیا ہے تو استغفار و توبہ کرے۔ محاسبہ کرنے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، انسان کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 73 پر لکھا ہے کہ جس شخص نے، یہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، جس شخص نے اپنے نفس کا حساب کیا اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جس نے غفلت برتی اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور جو ڈرے گا وہ امان پائے گا۔ قیامت میں حساب کے آسان ہونے کے عوامل میں سے بہترین اخلاق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہترین کرے۔ بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 383 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق مند بنو، قیامت کے دن خدا تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔